السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ایجوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سلیبس فار دا پوسٹ آف انسپیکٹر BPS 16 ان بلوچستان پولیس، یہ جو ابھی پوسٹس آئی تھی بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی جانب سے BPS 16 اسکیل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن پیپر فار دا پوسٹ آف انسپیکٹر کے 4 سوال ہے۔ کویشچن نمبر 1 20 مارکس کا آپ کا ایسے ہوگا۔ کویشچن نمبر 2 آپ کے 20 مارکس کا ایبریویشنز ہوں گے، اور کویشچن نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے 30 مارکس کے ایڈیمز ہوں گے۔ کویشچن نمبر 4 جو ہے آپ کا وہ آپ کے 30 مارکس کے کرنٹ افیئرس، پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات ایٹسیٹرا ان کے MCQs ہوں گے، اور ان کے آپ کو 30 نمبرز ملیں گے۔ تو بیسیکلی میرا جو پلان ہے، اسٹڈی پلان، میں اس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایڈیمز سے شروع کرواؤں گا۔ ایڈیمز کیا ہوتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ بیسیکلی اس کا کیا کردار ہے لینگویج میں، وہ سب آپ سے آج ڈسکس کروں گا میں، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر انداز سے سمجھا سکوں۔ ایڈیمز کی اگر ہم اردو میں میننگ سمجھے تو اس کا مطلب ہے محاورے، یعنی کہ ایسے محاورے، ایسے جملے جن کا اکثر اوقات وہ سینس کچھ اور دے رہی ہوتی ہے لیکن ریئل میں ان کی میننگ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج سے۔ یہ پہلا ایڈیم ہے a bed of thorns، یعنی کہ مشکلات، آپ اسے کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ سخت تکلیف والی زندگی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ٹربل سم جاب، یعنی کہ کوئی سخت کام جسے آپ کہتے ہیں، تو آپ انگلش میں اسے a bed of thorns کہہ سکتے ہیں۔ اگزامپل کے لیے سینٹنس میں لکھ رہا ہوں کہ لائف از a bed of thorns for poor people۔ یہ زندگی جو ہے وہ کانٹوں کا سیج ہے غریب لوگوں کے لیے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ زندگی بڑی سخت ہوتی ہے، وہ لوگ ان کا روزگار کمانا وغیرہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور ایڈیم ہے، یہ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ میری ہر ویڈیو کو آپ لوگ غور سے دیکھیں اور کنسیپٹ آپ لوگ اپنا کلیئر کریں۔ پھر بھی کچھ سمجھ نہ آتا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو سب کچھ کلیئر کر کے بتاؤں گا۔ اب بیسٹنگ سن، اے ڈیپ روٹڈ وائس، اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی مطلب کمزوری، کسی انسان کی فطرتاً جو کمزوری ہوتی ہے۔ اگزامپل دوں گا تو سمجھ جائیں گے۔ اسموکنگ از اے بیسٹنگ سن فار یوتھ ناؤ اے ڈیز، سگریٹ نوشی جو ہے آج کل کے نوجوانوں کی فطرتاً کمزوری ہوتی ہے۔ اے بگ گن، اے پرسن آف ویری امپورٹنس، اے بگ گن کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی اہمیت کے عامل شخص۔ فار ایگزامپل مسٹر منیر از اے بگ گن آف آور کرکٹ ٹیم۔ مسٹر منیر جو ہے وہ ہماری کرکٹ ٹیم کا ایک بگ گن ہے، ایک امپورٹنٹ شخص ہے، ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے۔ ایک دوسرا ایگزامپل بتاتا ہوں، عمران خان از اے بگ گن آف پاکستان's پولیٹکس ناؤ ڈیز۔ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے سیاست کا ایک اہم شخصیت ہے۔ تو میننگ کچھ اور دے رہا ہوتا ہے لیکن سینس کچھ اور ہوتا ہے اس کا۔ اب جیسا کہ یہ ایڈیم ہے اے بگ وگ، اے لیڈنگ مین، اے پرسن آف ویری امپورٹنس، اسے بھی آپ بگ گن کہہ سکتے ہو۔ تو اس کا یہ جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ شاہد آفریدی از اے بگ وگ آف کرکٹ ورلڈ، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اپنے سے بھی کوئی سینٹنس بنا سکتے ہیں، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ پرسن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیڈنگ مین بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے لکھا کہ شاہد آفریدی واز بگ وگ فار دا پاکستان کرکٹ ٹیم۔ اور یہ ایک اور ایڈیم ہے اے برڈ آف پیسج۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایڈیم ہے۔ اے برڈ آف پیسج کا مطلب وہ شخص، وہ انسان جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے، آلویز موونگ اور چینجنگ پلیسز۔ اگزامپل کے لیے سینٹنس لکھ رہا ہوں، نومیڈز آفن چینج دیئر پلیسز لائک دی برڈز آف پیسج۔ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی جگہ چینج کرتے رہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی اے برڈ آف پیسج لکھ سکتے ہیں۔
اسٹوڈنٹس نیکسٹ ایڈیم ہے ہمارے پاس a black sheep, کالی بھیڑ. آپ اسے کہہ سکتے ہیں a bad person, برا انسان. فار ایگزامپل کے لیے میں سینٹنس لکھ رہا ہوں. پوائنٹ بلیک شیپ آف یور کلاس اینڈ پنش ہم. اپنے کلاس کے بلیک شیپ یعنی کالی بھیڑ کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور اسے سزا دلوائے یا سزا دے. تو یہ تھوڑا سا ایزی ہے میرے خیال سے. نیکسٹ ایڈیم ہے ہمارے ساتھ a blessing of disguise, a blessing in disguise بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں. something which is essentially good, اسے آپ تکلیف برائے اصلاح بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ وہ مصیبت جو بظاہر مصیبت لگتی ہو لیکن اس میں انسان کی بہتری ہو. اگزامپل دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. poverty or failure too sometimes proves a blessing in disguise, یعنی کہ غربت اور ناکامی جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھار ایک نعمت سے کم ثابت نہیں ہوتی. مطلب ایک مصیبت جو آپ کے پاس آتی ہے وہ وقتی طور پہ تو آپ کو مشکل لگتی ہے لیکن اس کے فائدے بعد میں آپ کو ملنے شروع ہوتے, آپ میچور ہوتے, اپنا کمانے لگ جاتے. تو اس وجہ سے اسے a blessing in disguise کہہ سکتے ہیں. دوسرا ایڈیم ہے ہمارے ساتھ a block ad, اس کا مطلب ہے a stupid person. ڈونٹ ویسٹ یور ورڈز آن ہم, ہی از اے بلاک ہیڈ. اپنے الفاظ اس پہ ضائع نہ کرے, وہ ایک بلاک ہیڈ ہے یعنی کہ وہ ایک بیوقوف اور اسٹوپڈ انسان ہے. بلو اسٹاکنگ, اس کا یہ مطلب ہے a woman who prides herself for her learning, کوئی ایسی عورت یا ایسی لڑکی جو صرف اپنے مطلب منہ سے اپنی تعریف کرتی رہتی ہے کہ میں اتنی قابل ہوں, میں اتنی خوبصورت ہوں, لیکن وہ اصل میں اتنی قابل نہیں ہوتی, وہ صرف اپنے منہ سے بول رہی ہوتی ہے. ایگزامپل, رانی از ناٹ مچ ٹیلنٹڈ, شی از جسٹ اے بلو اسٹاکنگ گرل. تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ ایڈیم ہے ہمارے ساتھ a bolt from the blue, اس کا مطلب ہے an unexpected calamity, کوئی غیر متوقع آفت آپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جس کی امید نہ ہو, وہ نیوز بھی آپ کہہ سکتے ہو اس کو. The news of his only son's death came to him like a bolt from the blue, اس کے اکلوتے بیٹے کی خبر اس کو ایک a bolt from the blue کی طرح یعنی غیر متوقع طور پہ آئی. تو اس ایگزامپل سے امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو ڈیئر دوستو, میری جو پلاننگ ہے اس کے مطابق میں سب سے پہلے ایڈیمز اپنے تیار کروں گا اسٹوڈنٹس کو. تو اگر آپ کو ہماری ایجوکیشنل ویڈیوز پسند آتی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں, لائک کمنٹ کریں اور ڈھیر سارا سپورٹ دیجیے. تھینک یو.